دراز سے تشریف لانے والے ارباب علم و دانش صاحبان محبت و عقیدت، مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات کافی لمبا سفر کر کے بھی تشریف لائے ہیں، کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور اس وقت تھکاوٹ بھی کافی ہو گئی ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی گفتگو کا سلسلہ آغاز کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل ایمان پر کوئی چیز گراں گزرے۔ خاص طور پہ جب لوگ تھکاوٹ کا شکار ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خاص اہتمام فرماتے تھے کہ جب تک لوگ اللہ کا ذکر خوش دلی سے سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اسی وقت تک ان کو ذکر کرایا بھی جائے، سنایا بھی جائے۔ اور آپ کی خاموشی سے یہ بھی اندازہ یہ چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ شاید آپ پوری طرح سے اس معاملے میں یکسو نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارے ادب والے لوگوں کا کوئی انداز یہ ہے کہ یہ خاموش ہو کر ہی داد دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں آج اسٹیج پر میرے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جس سے یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ شاید اس سے اپنی شہرت مقصود ہے، اور جو آدمی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے جب ہم نے عرص شروع کیا تو یہاں سے کچھ لوگ یورپ گئے، وہاں جا کے انگلینڈ میں بتایا کہ اس آدمی نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ وہاں ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے مجھے لکھا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ وہاں اپنے گھر کے قریب کوئی مرجع خلائق بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور جو کچھ آج جس طرح سے ہوا یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے تزکیہ نفس حاصل کرنا ہے تو اس کے پاس آئیں، بیعت ہو جائیں۔ کسی نے کسی انداز میں کوئی بات کی، اس کے بعد اگر کوئی آدمی یہ نتیجہ اخذ کرے تو وہ نتیجہ اخذ کرنے میں غلط بھی تو نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، دنیا دار بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا دار ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے، ہمارے لوگوں نے، یہ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم تو کھڑے نہیں ہو رہے تھے، لوگوں نے کھڑا کر دیا، حالانکہ کوئی کسی کو کھڑا نہیں کرتا۔ یہ عام رسم زمانہ یہی ہے کہ جہاں تعریفیں ہوتی ہیں وہاں پیچھے تحریک ہوتی ہے کہ یہ تعریف کی جائے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں اگر کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے، میں اس کو الزام نہیں دوں گا، میں اس کو الزام نہیں دوں گا۔ اپنے محسنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را میرا ذکر نہ کیا جائے، میرا یوں سمجھ لیں کہ میں یہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری خاک، یہ خاک بڑے اور ہماری خاک سے مسجد اور مدرسے نکلے، ہم بے نشان ہو جائے، ہمارا خود کی روزہ کوئی نشان نہ، خدا ہمیں بے نشان کرے، اللہ اپنے دین کے نشان کرے۔ یہ ہمارے دل کی آواز۔ اور سامعین کرام یہ بات جو ہے یہ کہاں سے، یہ بات کیوں ہے؟ یہ میرے والد کی تربت پہ اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، کبھی یہ اپنی تشہیر ان کا مقصود نہیں تھی۔ اگر یہ بات یہ کہوں کہ اب مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اس لیے نہیں اچھی لگتی کہ جس طرح آج ہمارے بزرگوں کو، جنہوں نے دیسی گھی استعمال کیا شروع میں، آج ان کو یہ مرغ دیں تو اچھا لگتا ہے، اور ان کو دیسی گھی اچھا لگتا ہے چونکہ بچپن میں کھایا ہے۔ جو چیز عمر کے ایک حصے میں جہاں آدمی کی سوچ بنتی ہے، جو چیز آدمی نے استعمال کی اس سے آدمی مانوس ہوتا ہے، اور جس چیز سے آدمی بچا رہا وہ چیز بری لگتی ہے۔ آج ہمارے سامنے ہماری کوئی تعریف کرے تو ہمیں بری لگتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم متقی ہیں، اس لیے کہ جس مرد درویش کے پاس ہم نے زندگی گزاری ان کے دسترخوان پہ ہم نے یہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ کمال، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کبھی نہ اپنی تعریف، اپنے آپ کو نہ درویش ظاہر کیا، نہ کوئی صوفی ظاہر کیا، نہ پیر ظاہر کیا۔ 22 سال کی عمر میں جس کو سارے اسباق مکمل ہونے پر مرشد گرامی جس نے اپنے بیٹے کو بھی خلافت نہیں دی تھی، اس نے 22 سال کی عمر میں کشمیر سے ایک جانے والے طالبوں کو جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، میرٹ کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر خلافت دی، مگر اس شخص نے 40 سال تک خلافت کو چھپا کے رکھا۔ ان سے پوچھ لیں، یہ جاتے تھے وہ کہتے نہیں کسی اور کے پاس چلا جاؤ، یہ کرم ہے، یہ ان کا۔ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں، ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہی نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جہاں جن لوگوں کی سرش میں، جن لوگوں کو خاندانی طور پہ، یہ جو ہمارے سیاستدان دنیا دار لوگ ہیں، جتنی تعریف کرو ان ظالموں کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنی تعریف کرو گے
تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہوگی بگڑ جائیں گے. اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیر و مرشد نے، ہمارے ان بزرگوں نے ہمیں یہ کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ چیز اب اچھی ہی نہیں لگتی. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا جائے. اور میں بالکل واضح طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں تزکیہ نفس کا اہل نہیں ہوں. کوئی آدمی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں تزکیہ نفس کا اہل نہیں ہوں. میں خود کہتا ہوں کوئی ایسا ملے جو میرا تزکیہ نفس کر لے. میں تزکیہ نفس کا اہل. ہاں یہ بات ضرور ہے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، یہ جو تلاوت آیات اور یہ جو تعلیم دین ہے یہ ہم کرتے ہیں. تزکیہ کا مرحلہ یہ بات کا ہوتا ہے. ہماری یہ خواہش ہے، یہ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس آتا ہے اس کی زبان پر ہم قرآن جاری کرا دیتا ہے. دل جاری کرانے والا کوئی اور آ جائے گا. اور قرآن آپ نے دیکھا 3 بچوں کی آج ہم نے یہاں دستار بندی کی. جو بچے آپ نے ہمارے پاس بھیجے ان کا دل تو ہم جاری نہیں کرا سکے مگر ان کی زبان پہ ہم نے قرآن جاری کرا دی ہے. ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اور ہم بے ادب ہی نہیں بناتے. جو یہاں آئے گا وہ ادب لے کے جائے گا. قرآن اگر نہیں پڑھ سکتا تھا تو وہ عربی لہجے میں قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا، تلاوت کر لے گا. اتنا ہم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تزکیہ نفس، چونکہ جو آدمی خود تزکیہ نفس کے کسی منزل پہ فائز نہ ہو وہ کسی کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. آپ آئیں گے، ہم بیٹھ کے مل کے ذکر کریں گے. کوئی نوجوان جس کی رات اللہ کی نافرمانی میں گزری، جس کی جوانی بے خدا مناظر دیکھنے میں گزری، وہ اگر سچی توبہ کر کے اگر ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا، مجھے یقین ہے اس کی سچی توبہ کی برکت سے میرا بھی تزکیہ نفس ہو جائے گا. یہ بات لے کر کے آئیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا اس میں یہ چیزیں ہمیں بڑی نامانوس سی لگتی ہے. اللہ ان کی تربت پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اور انہوں نے جو توحید کا سبق انہوں نے دیا، اصل توحید تو صوفیہ کے پاس ہے. حضرت علامہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ یہ مختصر نوٹس و تشریف لائے. میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر لوں. ہم نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مدعو کیا تھا لاہور سے، اور اس میں جو کہ یہ اشتہار لگے ہوئے ہیں یہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے لکھا کچھ آپ نے اور علی صاحب تشریف لائے ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن آپ نے اشتہار میں نام تو کسی اور کا دیا تھا. پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے. یہ ایفا عید نہیں ہو سکا. میں نے ٹکٹ آج سے 2 ہفتے پہلے بھیج دی تھی. آج صبح کی ان کی فلائٹ مس ہو گئی، 8:30 بجے کی فلائٹ مس ہو گئی. انہوں نے کیا کرا، میں نے کہا تشریف لائے. 1:30 بجے کی فلائٹ پہ وہ تشریف لائے. ہو سکتا ہے لنگر ختم ہونے سے پہلے یہاں تشریف لائے، آپ زیارت بھی کر لیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں تھی. اور کل ان کا بیان انشاءاللہ راولہ کوٹ میں ہوگا. 1 بجے آپ راولہ ہل ٹاپ ہوٹل میں تشریف لائے. کل ان کا وہاں خطاب ہوگا. یہ میں ایک تھوڑی سی ضمن وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو توحید ہے وہ توحید خالص ان حضرات کے پاس ہے. ان کے پاس توحید خالص کیوں ہے؟ توحید کے کئی مرحلے ہیں، اللہ کو ماننے کے کئی مرحلے ہیں. مگر 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 بیماریاں ایسی ہیں جو دور سے نظر آ جاتی ہیں. 5 بیماریاں ایسی ہیں جو بہت قریب سے جا کے نظر آتی ہے. بتوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ گناہ ہے، شرک ہے، ہر آدمی دور سے دیکھتا ہے. کسی قبر کے ساتھ طواف کرنا یہ شرع درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ چیز ہر آدمی محسوس کرتا ہے. کسی قبر کو سجدہ کرنا تعظیم کا ہو تو یہ گناہ ہے، عبادت کا ہے تو یہ شرک ہے. کوئی آدمی قبر کو سجدہ نہیں کرتا. جو سجدہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے اگر عبادت کو نظر سے کرتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بازار نظر آ رہی ہیں. یہ موٹی موٹی بیماریاں ہیں. مگر اس ملت کا اصل مسئلہ اور ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو قریب سے ہو کر بھی نظر نہیں آتی ہیں. وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ ریاکاری ہے. تعریفیں کرانا، اپنی کرامتیں بیان کرنا، اپنی رات کی تہجدوں کی کیفیتیں لوگوں کو سنانا، لوگوں سے نعرے لگوانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کے بجائے اپنی تعریفیں کرانا، یہ وہ جرم ہے کہ جو بظاہر آدمی کو نظر نہیں آتا. دولت کی ہوس وہ ایسی بیماری ہے جو اندر ہی اندر آدمی کو کھائی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو اخفا من دبیب النمل
فی لیلۃ مظلمہ، فرمایا یہ جو ریاکاری ہے، نیت کا کھوٹ ہے، یہ اتنی خطرناک اور پوشیدہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چٹیل پتھر کے اوپر سے چیونٹی گزر جائے تو کوئی نظر آتا ہے نشان اس کا؟ نہیں نظر آتا۔ فرمایا یہ ریاکاری ایسا جرم ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں چیونٹی کا پتھر سے گزر جانا وہ نشان کسی کو نظر نہیں آتا، اس طرح سے یہ ریاکاری نیت کا کھوٹ نظر نہیں آتا۔ تو جس شخص کو اللہ نے اس پر جو رات کی تاریکی میں چٹیل پتھر سے گزرنے والی چیونٹی کو دیکھ سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں وجود نہیں دیکھ سکتا، یقیناً دیکھ سکتا ہے۔ یہ اہل تصوف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ نظر دی ہے، یہ اندر کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بیماری جو کسی کو نظر نہیں آتی، ان کی احتیاط کا وہ پہلو ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے معیار ہو رہا ہے ان کے لیے اور ہے۔ میں ایک مختصر واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ماؤں خلیل صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گورا میں گئے، وہاں ایک عرس ہوتا تھا جلسے میں، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو پتہ اس درمیان میں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ یا ہل کے مقام پر جب یہاں آئے، وہاں کچھ لوگوں کی ایسے یہ جو ناخ اور اس طرح کچھ ناشپاتی اس طرح کی کوئی چیزیں تھی، فروٹ تھے، اور وہ عرفن مباح ہیں۔ عرفن مباح کا مطلب یعنی اگر آپ کوئی چیز کسی کی ایسی ہے جو لے لیں، کوئی نہ پوچھے تو شریعت اس میں گنجائش دیتی ہے کہ آپ نے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بھوکے بھی تھے راستے میں۔ اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لے آئے فروٹ، اس میں علماء بھی تھے۔ میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں علماء متقین کون ہیں اور علماء ظاہر کون ہیں۔ جو حضرت نے فرمایا وہ ظاہر کے لوگ کون ہیں، باطن کے لوگ کون ہیں۔ کہا ہمارے پاس یہاں اس علاقے کے بڑے جید عالم بھی تھے، جب آ کے ہم نے فروٹ سامنے رکھا سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، سب نے کھا لیا، اس عالم نے بھی کھا لیا، مگر وہ ہمارے مامو جان ان کو بھائی صاحب کہتے ہیں، کہنے بھائی صاحب نے نہیں کھایا۔ تو ہم نے کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ فرمایا اگر تم نے اس کے مالک سے پوچھ کے یہ فروٹ لایا ہوتا تو میں بھی کھا لیتا۔ اگر تم نے اس کے مالک سے پوچھا ہوتا تو میں بھی کھا لیتا۔ اپنے تقوی کا ڈڈورا نہیں پیٹا کہ کہیں کہ یہ تم فروٹ لے آئے ہو، نہ کھانا نہ کھانا، میں تو نہیں کھاؤں گا چونکہ تم نے پوچھا نہیں۔ آدمی نے پوچھا تو بتا دیا کہ اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس کے مالک سے تم نے اجازت نہیں دی۔ یہ فرق ہے علماء ظاہر میں اور اللہ کے اولیاء میں۔ تو جو شخص ایسی چیز کہ جس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں کھاتا، وہ آدمی کبھی حرام کھا سکتا ہے، وہ کبھی حرام نہیں کھا سکتا۔ اب جو اللہ سے دوستی کی بات ہوتی ہے تو دوستی کا جو دنیا کا تصور ہے ہم اہل اللہ کو بھی اسی پیمانے پر رکھتے ہیں۔ دوستی کیا ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، کبھی اگر دعوت پہ بلائے تو چلا جانا، اور کبھی اس کو گھر پہ بلا لینا، اس کی خوشی میں شریک ہو جانا، غمی میں شریک ہو جانا، اس کی اولاد سے محبت کرنا، یہ دوستی ہے۔ اس سے زیادہ دوستی کوئی نہیں ہے۔ مگر اہل اللہ کی جو اللہ سے دوستی ہے وہ اس کا معیار اتنا بلند ہے۔ یہ جو تقوی کی بات ہے، ایک تقوی ظاہر کا ہے کہ ظاہر کو گناہ سے بچانا، اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اولیاء کا تقوی دل کا تقوی ہے، اس سے گہرا تقوی ہے۔ اللہ کا ولی جب اس کے دل سے اللہ کے رسول کا ذکر یاد ختم ہو جائے وہ سمجھتا ہے یہ بات تقوی کے خلاف ہو گئی۔ یہ اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اللہ جل شانہ پھر ان کو کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ کوئی بات اگر یہ کر لیں جو کسی فتوے میں نہیں آتی، کسی فتوے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، اللہ کا ان اپنے بندوں کے ساتھ تعلق یہ ہے معمولی چیزوں پہ اللہ تنبیہ فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگ امام ربانی کے مکتوبات پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ مسجد کے حجرے میں پڑھتے پڑھتے تھوڑی ٹیک لگا کے پڑھ رہے تھے تو وہاں سو گئے۔ یہ قرآن نہیں تھا، امام ربانی مجد الفسانی کے مکتوبات ہیں، تصوف کی کتاب ہے۔ سو گئے، فوراً امام ربانی خام میں آئے، کہا اب ہمارے مکتوبات کی یہی قدر رہ گئی ہے کہ آپ سوتے ہوئے اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہو، اب اس کی یہی قدر رہ گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے مفتی محمود صاحب جو تحصیل مفتی نکیال میں ان سے یہ بات کی کہ آج مجدد صاحب نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ مکتوبات ٹیک لگا کے نہیں پڑھے جاتے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، آپ نے حرمین میں دیکھا جوتے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک نیچے رکھے ہوئے ہیں،
وہاں لوگ سر کے نیچے قرآن پاک رکھ کے سو بھی جاتے ہیں. زمین پر آپ نے ایسا وہاں قرآن پاک دیکھیں نیچے پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی لوگ ہیں. اب بتاؤ ان کی توحید خالص ہے یا ان کی توحید خالص ہے؟ جو قرآن کو بھی، قرآن کی بھی بے حرمتی کریں، قرآن کو سر کے نیچے رکھ کے سو جائے اور اوپر جوتے رکھیں، نیچے قرآن رکھیں، ان کی توحید سچی ہے یا ان کی توحید سچی ہے؟ کہ جن کی کسی ایسی کتاب میں جس میں قرآن کی آیت بھی ہو اس کو ٹیک لگا کے پڑھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے. یہ ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ اگر اس طرح سے بندہ اپنی وسعت کے مطابق یہ اللہ سے اپنا رشتہ نبھا لے تو پھر اللہ کی ذات بھی دوستی ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. ایک فقیر درویش آدمی بادشاہ کو اگر پیش کرے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی کھانے پینے کی چیز اپنے دھیان سے اٹھا کے لے جائے گا، یہ پیش کر لے گا. مگر بادشاہ اگر نوازے گا تو اپنی شان کے مطابق نوازے گا. انہوں نے قلیل زندگی میں جو اپنا محبت کا رشتہ نبھایا وہ تو نبھا کے چلے گئے، مگر اللہ نے اب ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان اولیاء کی شان کو اللہ خود بلند کرتا ہے. آپ کو صرف میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اکبر، جلال الدین اکبر کے نام سے جو مشہور تھا، اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی. جب نرینہ اولاد ہوئی تو مر گئی. اور رانی جودہ جو راجہ مان سنگھ کی بہن تھی وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کے بدن سے بچے پیدا ہوئے مر گئے. کسی نے آ کے اکبر سے یہ کہا کہ ہاں تمہیں اولاد تو ہو سکتی ہے لیکن البتہ تم جاؤ فتح پور سیکری میں، وہاں شیخ سلیم ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، شاید اللہ عطا فرما دے. تو جلال الدین اکبر جو اکبر اعظم کہلاتا تھا یہ ایک درویش کے پاس چلا گیا، شیخ سلیم کے پاس. کہا اولاد نہیں ہوتی، مجھے دہلی کے تخت کا وارث چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے اولاد تو ہو جائے گی مگر اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بتاؤ جو مر گیا ہے وہ تمہیں کیا فیض دے گا. میں پوچھتا ہوں شیخ سلیم زندہ ہیں مگر وہ اپنے مرشد کا پتہ دیتے ہیں جو آسودہ خاک ہیں. کہا اللہ اولاد تو دے گا مگر وہاں جانا پڑے گا. اور اس کے جہانگیری میں جہانگیر نور الدین جہانگیر لکھتا ہے کہ میرے والد میری خاطر فتح پور سیکری سے دہلی گئے، ایک جو اجمیر گئے 120 کوس ننگے پیر وہاں تک گئے. جلال الدین اکبر وہاں گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اولیاء کی عظمت بیان کرنا اور اولیاء کی عزتیں کرنا یہ بات شرک ہوتی تو کیا خدا کی ذات شرک کی حوصلہ افزائی کر سکتی تھی؟ یہ موقع تھا، یہ بڑا اہم موقع تھا. صرف زمین ہندوستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں یہ اتنا اہم موقع ہے کہ جلال الدین اکبر کو دہلی کے تاج کا وارث چاہیے اور وہ وارث نہیں مل رہا ہے. ایک فقیر نے کہا تم اجمیر میں جاؤ اور اگر اس مرحلے پر ان کے پاس جا کر کے ان کی عزت بڑھانا مقصود نہ ہوتا، ان کے پاس کچھ نہ ہوتا. اب بچے دیتا کون ہے؟ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَیُزَوِّجُهُ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں میں بچے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بچیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بچے بھی دیتا ہوں بچیاں بھی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اس کو لاولد کر دیتا ہوں. اب ہوا کیا؟ جلال الدین اکبر گیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ. اب اگر یہاں مزارات پہ جانا شرک ہوتا تو اگر جلال الدین اکبر کے گھر میں بیٹا ہونا بھی تھا اللہ نے لکھا ہوا تو بیٹا نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ اہل اسلام کو پتہ چل جائے کہ مزارات پہ کچھ نہیں ہوتا. جلال الدین اکبر گیا تو اس کی غلط فہمی تھی یہ لوگ بے بس ہیں جہاں جانا شرک ہے. مگر ہوا کیا؟ جب وہاں حاضری دی دوسرے ساتھ اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا جس کا نام سلیم رکھا اور نور الدین جہانگیر کے نام سے یہ مشہور ہوا. تو یہ اللہ نے ان اولیاء کی یہ عزت رکھی ہے کہ جو اس کے ساتھ اپنے وفا کا رشتہ نبھاتے ہیں. جو ان کے پاس آ گیا خدا اس کو بھی کبھی محروم نہیں رکھتا، اس کو خدا محروم نہیں رکھتا. یہ توحید کا عجیب و غریب سفر جو ہے یہ ایسا ہے کہ جس سے بہت فتنے پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں آپ اپنے بچوں کو اس ماحول میں دیں کہ جس میں ہم کوشش کریں کہ نیکی ان کی طبیعت بن جائے، نیکی طبیعت بن جائے. طبیعت بننا اور بات ہے
اور کسی بات کو کسی مرحلے پر ضرورت کا اختیار کرنا اور بات ہے. آپ بچوں کو دیں گے اور ہمارے پاس ہم بچوں کو بھیجیں. الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا ہے. جو یہاں پر بھی آپ نے تقریر سنی, یہ بھی ہمارے شاہ ہمدان سکول میں یہ استاد پڑھاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کے بچے عربی زبان نرسری سے بولنا شروع کر دیں. اس بات کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. ہم دینی تعلیم بھی دیتے ہیں, دنیاوی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم بچوں کو فری بھی تعلیم دیتے ہیں. ایک دارالمحمدیہ غوثیہ ہے, اس میں بھی بچوں کو الحمدللہ معیاری دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اسی دارالمحمدیہ غوثیہ جس کے ایک درخشندہ دستار ہے ہمارے علامہ علوی صاحب جن کا آپ نے بیان سنا. ہمارے ہاں دونوں طرح کی تعلیمیں ہیں. ہم کسی کو ولی تو نہیں بنا سکتے, مگر ولایت کی راہ پہ ڈال کے ولیوں کا محب بنا سکتے ہیں. اتنا ہم کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوششیں اور کاشیں اللہ کی ذات رائگاں نہیں کرے گی. یہ کوششیں کاشیں رائگاں نہیں ہوں گی, اور یقیناً یہ اس راہ پہ چلنے سے آدمی کے دل سے خوف اور خطرے ختم ہو جاتے ہیں. اس راہ پہ چلنے سے خوف اور خطرے ختم ہوتے ہیں. میرے ایک عزیز کے ساتھ ہم ایک بات ہو رہی تھی, تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر عالم برزخ میں اپنے اسلاف سے ملاقات کی آزادانہ اجازت ہو تو پھر اب ہمیں عالم برزخ میں جانے میں خوف کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ ہم ادھر سے ادھر منتقل ہوں گے, ہمارے آب و اجداد رسول اللہ کی ذات گرامی سے لے کے انبیاء کرام, شہداء کرام اور اولیاء اعظام, ان سب کی زیارتیں مقصود ہیں, تو اس دنیا میں اب رکھا کیا ہے؟ اس دنیا میں کوئی چارم ہے؟ کوئی چارم نہیں ہے. ہاں, یہ دنیا کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اب اس کو اچھے کام میں لگا دیجئے. ایک ایک لمحہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کو اچھے کام میں لگا دیں, تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو پھر ہماری عاقبت اچھی ہو جائے. یہی ہمارا یہاں کا پیغام ہے. آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے, آپ نے علماء کے خطابات سماعت فرمائے. ان سب خطابات کو اپنے دل میں جگہ دیں, اور کوشش یہ کریں کہ کوئی بات بھی سنت رسول سے برعکس نہ ہو, اور سنت کی خلاف ورزی نہ ہو. فرائض ادا کریں, اور اپنے بچوں کو, اگر آپ عالم نہیں بن سکے بچوں کو عالم بنائیں. آپ خود حافظ نہیں ہیں, بچے کو حافظ بنائیں. آپ خود قاری نہیں بن سکے, آپ اپنے بچے کو قاری بنا لیں. اس سے بھی یہ فیض آگے جاری رہے گا, اور اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کافی تاخیر ہو گئی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہاں علامہ اشرف ڈالی صاحب کی کتابیں سی ڈی اسٹار میں موجود ہیں. علامہ علوی صاحب چونکہ یہ اچانک تشریف لا نہیں سکے, ورنہ ان کا اپنا لٹریچر بھی تھا ہوگا, یہ بھی آپ لے جائیں. اور کل آپ نے جلالی صاحب کا خطاب سننے کے لیے راولہ کوٹ ہل ٹاپ ہوٹل میں 1 بجے تشریف لانا ہے. اب صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. سب حضرات کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام. مصطفیٰ